إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله आप थोड़े थोड़े नोट्स लेने आ गए ہاتھوں میں وہ سین سواد کا فرق کوئی بات نہیں جو غلطیاں کرتی ہیں دل کھول کے کرے جو غلطیاں نہیں کرتا وہ بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے غلطیاں کیوں نہیں کی تو کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے انشاءاللہ کوئی بات نہیں جو غلطیاں کرتی ہیں دل کھول کے کرے جو غلطیاں نہیں کرتا وہ بعد میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے غلطیاں کیوں نہیں کی تو کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر تذکیر بالقرآن فذکر بالقرآن سورۃ قاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے ہماری یہ سیریز آپ کے ساتھ ہے. آج ہم اس کے ڈے 3 پہ ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن نبض حیاتی. قرآن میری زندگی کی نبض ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا بھی نہیں، سنا بھی نہیں. پلس کے نام پہ سب جانتے ہیں پلس کیا ہوتی ہے، ہم سبھی کو پتہ ہے. اکثر ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نبض دے کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں بتائیں گے کہ ہمیں بخار ہے کہ نہیں، ہماری پلس ریٹ ہے کیا، کس طرح. پھر ایک وقت آتا ہے کہ مشینیں آ جاتی ہیں جیسے اسٹیتھوسکوپ ہے، اور آج کل تو اگر آپ میں سے کسی نے کبھی بلڈ پریشر چیک کیا ہو اپنا تو آپ کو اس میں اپنی ہارٹ بیٹ دکھتی ہے. لکھیے ذرا پلس، ہارٹ بیٹ، اور کوئی بھی اس کا نام جو آپ فیملیئر ہیں اپنے اپنے کلچر میں، اپنی اپنی زبان کے ساتھ، اس کو ذہن میں لائیے ذرا. پھر اس کے بعد کہیے میری نبض کب تیز ہوتی ہے. سوچئے ذرا میری نبض کب تیز ہوتی ہے، میری نبض کب ڈوبتی ہے. نبض سے متعلق جتنے محاورے بولے سنے ہوئے ہیں نا وہ سارے ذہن میں لے آئیے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک دن یہ بات کہنا پڑے گی کہ القرآن و نبض حیاتی. قرآن میری زندگی کی نبض ہے، میری پلس ہے. بڑا معروف سا نشید ہے، آپ کے پاس ادھر ہے؟ چلے میں پلے کر سکتی ہوں. آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو یہاں آتے جاتے رہتے ہیں انہوں نے بریک میں بہت دفعہ یہ نشید سنے ہوئے ہیں اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فیملیئرنیس ہے. لیکن آج میرا دل تھا کہ اس کے کچھ جملے آپ کے ساتھ دہراؤں اور آپ پھر اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس لیے کہ بعض دفعہ ہم اپنے اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں پائے ہوتے اور ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. قرآن کے ساتھ جتنا آپ کا ایموشنل سیٹ اپ ہوگا نا، جتنا آپ اس قرآن کے ساتھ محسوس کریں گے، سناتے ہیں، سنیے گا. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات
تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني. جی کچھ سمجھ آیا؟ ٹیون اچھی لگی ہوگی بس، ہے نا؟ تھوڑا سا آپ کو یہ چند اشعار ہیں بہت ہی خوبصورت، جس سے ہم اپنی آج کی بات کو انشاءاللہ شروع کریں گے، اور پھر کچھ اور باتیں ہوں گی کہ اس نشید میں ہم قرآن کو کیا کہتے ہیں. القرآن، قرآن کیا ہے؟ نبض حیاتی. آپ میرے ساتھ ساتھ لکھنا چاہیں گے تو آپ لکھ لیں گے انشاءاللہ. قرآن میری زندگی کی نبض ہے، یعنی قرآن از پلس آف مائی لائف. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک زندہ اور ایک مردہ کے بیچ میں فرق پلس کے چلنے اور پلس کے رکنے کا ہے. آپ لوگ کس چیز کو زندہ کہتے ہیں، کس کو زندہ کہتے ہیں؟ جس کے دل دھڑک رہا ہوتا ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن کے بغیر ہم جی تو لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم زندہ نہیں ہوتے. آپ اس قرآن میں ایک سے بہت زیادہ آیتیں دیکھیں گے جس میں قرآن کو روح کہا گیا. روح تو میرا قرآن میری زندگی کی نبض ہے، اور میرے قرآن نے مجھے کیا دیا؟ قرآن و نبض حیاتی. قرآن میری زندگی کی نبض ہے. قرآنی طہر ذاتی، قرآن نے میری ذات کو پاک کیا ہے. ہم سب شروع سے قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، کسی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بار بار میں یہ بات کہتی ہوں اور کہتی ہی رہوں گی کہ ہم میں کوئی ریورٹ نہیں ہے، اور اگر ہے تو سر آنکھوں پہ، وہ خوش قسمت ہے. لیکن عموماً بات کرنے اور سننے والے بچپن سے ہی قرآن کے ساتھ تعلق محسوس کرتے ہیں. کیا ہم اس قرآن کے ساتھ واقعی اپنی زندگی کو محسوس کرتے ہیں؟ اصلی پھول اور نقلی پھولوں کا فرق آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا نا، اس کو لے لیں. قرآن آپ کو ایک ایسی زندگی دیتا ہے کہ جس کو واقعی زندگی کہتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی آپ واقعی محسوس کریں گے. اور وہی بات ہے کہ کسی نے کہا کہ میری زندگی اس دن سے لکھو جس دن سے مجھے قرآن سمجھ آیا. پچھلے ویسے ہی نہیں دل کرتا وقت کے ساتھ اب اپنی عمر میں ایڈ کریں. قرآن پڑھنے کے بعد تو دل کرتا ہے کہ آپ کا قرآن جس دن آپ کے ہاتھ میں آیا اس دن کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں.
پھر میری ذات کو پاک کیا. اور وہ کیسے؟ ہم سب کے اندر بہت ساری قدورتیں ہوتی ہیں. اس سال کے دورہ قرآن نے بہت ساروں کو توڑ کے رکھا ہے. بلیو می ابھی تک فیڈ بیکس آتے ہیں کہ میں کیا تھی، میں کہاں تھی، میں کیا تھی. کل ایک میں کسی کا سوال تھا، کوئی 7-8 منٹ کا تھا. میں عموماً لمبے سن نہیں پاتی، لیکن میں سنتی ہی گئی. جب میں نے شروع کیا ایسے لگ رہا تھا اس سسٹر کو اپنی ایک 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 خرابی نظر آ گئی ہے. اتنا کھل کے میں اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی، یہ میں آپ کو بتا دوں. میں کہہ دوں گی اللہ تو میرے پہ پردے ڈال، میرے اندر یہ بھی ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی اب غم ہے، میں جیلس بھی ہوتی ہوں، میں دوسروں سے حسد کرتی ہوں، میں اپنے سے اوپر کسی کو دیکھ نہیں سکتی، میں کسی کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی، میں کسی کے پیسے زیادہ میاں کے پاس ہوں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی. وہ ایسے کھل رہی تھی صرف دورہ قرآن. تو آپ میں کیسے بیٹھے میں؟ قرآن آپ کے اندر ایک حقیقت میں خوبصورتی بھر دیتا ہے. پھر آگے آپ کہتے ہیں کہ قرآن عصمت و عمری، میرا قرآن میرے معاملے کی پاک دامنی ہے. قرآن توقع نجاتی، میرا قرآن میرا دائرہ نجات ہے. آج نہیں سمجھ آئے گی یہ بات مجھے، آپ کو وقت کے ساتھ آئے گی، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں نا، آپ کو اس کا یقین آتا جاتا ہے. آپ کے کاموں کا بچاؤ. یعنی میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر لوگ ایک دفعہ صرف اس چیز کو انجوائے کر لیں تو وہ 40-50 پیچھے جس کی جو زندگی گزری، اور ایون بوڑھے 60-70-80 کے، ان کو بھی نہیں پتا. میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ دولت ہے جو لے رہا ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، جو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا. ہمیں سے اکثر لوگ پیسوں اور مال کے معاملے میں بڑے لخ لوٹ ٹائپ ہوتے ہیں. سنا ہوا نا لخ لوٹ، لاکھوں میں چھوڑو اس ہو کے رکھ لو تم. ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کر چکے ہوتے ہیں، ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم ایک ہی جگہ 10 لگا کے 100 کے پیچھے بینک میں اتنے ہیں نہیں. بھئی وہ آپ اپنے سمجھیں گے تو پھر تو آپ کے ہیں، اور اگر آپ اپنے نہیں سمجھیں گے تو آپ تو 1 کرون بھی نہیں خرچ کریں گے، کیونکہ لائبلٹی ہے، جواب دہی ہے. اسی طرح لوگ اپنی پوری زندگی بیکار چیزوں میں ضائع کر کے جاتے ہیں. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں ہوگا. آف کورس جنت اور ریگریٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ قرآن میں کہتا ہے بے غم بے خوف. حدیث میں آتا ہے کہ موت، ایک جنتی جب جنت میں جائیں گے اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا ایک جت قبرے میڈے کی صورت میں، اور ایک آواز لگا دی جائے گی کہ آج کے بعد کوئی مرے گا نہیں، نہ کسی کو موت آئے گی، جنتیوں کو نہ جہنمیوں کو. اور اگر کوئی غم سے مر سکتا تو اس آواز کو سن کے جہنمی مر جاتا ہے کہ ہائے اب کبھی نہیں بچیں گے. وہ کہتا ہے نا کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. آج لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، ریگریٹ ہے، پریشانی ہے، وی کینٹ فیس اٹ. تو فیس نہیں کر سکتے تو پھر ساری زندگی کے لیے اپنے آپ کو مجرم بنانا ہے اپنے میں نے. اور خوشی سے اگر کوئی مر سکتا ہے تو جنت میں جانے والے مر جاتے ہیں کہ ہائے ادھر آگے. آپ کوئی پیکج لے کے جائیں ہاں ذرا 5 اسٹار قسم کا، کہ دنیا کے کسی بہت بڑے فن پلیکس پہ مکہ ہی چلے جائیں. ہمارا مزاج بدل گیا نا تو ہمیں اب اس میں مزہ آتا ہے. اور آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ حرم میں جاتے ہیں، ایک ایک دن گننا شروع ہو جاتے ہیں. ہائے مکہ میں 7 دن تھے، مدینہ میں 5 دن تھے، ہائے 6 رہ گئے، ہائے 5 رہ، ہائے پھر کعبہ چلا جائے گا، ہائے پھر. اور وہ وقت یاد کیجیے جب آپ خانہ کعبہ سے رخصت ہوتے ہیں. کبھی آپ گئے ہیں تو آپ کے ذہن میں میری باتیں بالکل ایسی لگیں گی جیسے میں آپ کے دل کی بات کر رہی ہوں، لیکن آنا پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے جنتی جنت میں جائیں اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ تم نے واپس نہیں جانا اب ادھر سے. اور کیا چاہیے؟ بچے کو ماں کی گود مل جائے، اس نے کیوں نکلنا؟ وہ ساری زندگی بچہ بنا رہے. اور رب ابن لعندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ہی جنت میں گھر بنا دے. تو جتنا زیادہ آپ اس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے، آپ کی زندگی اچھی ہوگی. القرآن نبض حیاتی، یہ آپ کی پلس ہے. جس دن آپ چھٹی کریں گے نا، آپ کو ایسے لگے گا آپ کا آکسیجن لیول کم ہو رہا ہے. آپ کلاس کے وقت میں سو رہے ہیں، آپ کو نیند تھوڑی آنی ہے، استغفر اللہ، وہ تو پتہ نہیں ڈرونے خواب آئیں گے اس وقت بھی. آپ بازار جاتے ہیں، چلو آج میں شاپنگ کر لوں، میں نہیں کلاس لیتی، چھٹی کر لوں، میں کیا کرنا، پھر کیا چین نہیں. آپ کو ملنی نہیں ہے وہ چیز، لکھ کے رکھ لیں. 10 مثالیں میں آپ کو اس کی دلوا سکتی ہوں لوگوں سے. کلاس چھوڑ کر شاپنگ پہ گئے، ملا بھی ککھ نہیں، کلاس بھی چلی گئی، اور ریگریٹ بعد میں لگ. سر میں درد بھی اس دن ضرور ہوگی، پاؤں میں درد ہوگی، پیراسٹ کھا کر سوئیں گے. پکی بات ہے یہ، اگر اللہ پہ رحم کرے گا پھر ہوگا.
آپ قرآن سے، نماز سے، اپنی کسی فرض چیز سے چھوڑ کر کوئی اور دنیا کا جائز بھی کام کرے نا تو دعا کیا کرے وہ خراب ہو جائے، تاکہ اگلی دفعہ میں نہ کروں۔ تو زندگی میں اس اصول کو اپنے لیے لکھ کر اپنے گلے میں ایک تختی میں ڈال لیں، قرآن کی قیمت، ہدایت کی قیمت پہ میں نے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں لینا، نیور اینڈ نیور۔ ہم سب نے اپنے گلے میں اتنے توق ڈالے، یہ جو نا قرآن توق النجاتی، میرا قرآن میری نجات کا توق ہے۔ توق کس کو کہتے ہیں؟ گلے میں ڈال دی جاتی ہے جو چیز۔ ہم نے کتنی بیکاریات کے توق ڈالے ہیں، جائز بھی ہیں، ریکمینڈڈ چیزیں ہیں، آف کورس اللہ نے کھانے کا، پینے کا، گھر صاف رکھنے کا، بچوں کو دیکھنے کا، شوہر کی ذمہ داریاں، پھر بیوی کی ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں، یہ بھی فرض ہیں، یہ بھی نیکی ہے، بٹ ہم نے توق بنا لی ہیں۔ اب کس کی برتھ ڈے ہے؟ برج لاک، اب اس کو یہ دینا، اب مدر ڈے آ گیا، اب فادر ڈے آ گیا، اب فلاں کی شادی ہے، اب مہندی کا جوڑا، اب مہندی کے تھال سجنے، اچھا اب دلہن آئی اس کو گھر بلانا، سارا وہ گھر گھر کھیل رہے ہیں۔ بلیو می، اگر آپ ذرا سا قرآن سنت کے آئینے سے دیکھیں نا تو آج امت مسلمہ کی اکثریت اصلی زندگی نہیں گزار رہی۔ القرآن و نبض حیاتی کے بغیر زندگی ڈمی ہے، گھر گھر کھیل رہے ہیں۔ آج تم میرے گھر آنا، آج میں تمہارے گھر آؤں گی، آج میرا گڈا تمہاری گڈی، چلو شادیاں کرتے ہیں۔ ہمارے گڈیاں گڈے 20 سال کے ہو گئے، ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ مٹی کے مادو نہیں ہیں۔ ان کی خوشیوں کے نام پر رب کو ناراض کیا تو یہ کوئی ہماری خوشی بنیں گے؟ قرآن و نبض حیاتی، آپ نے روز اپنی پلس چیک کرنی ہے۔ جس دن آپ کا سب ٹھیک جائے گا نا آپ خوش ہوں گے۔ جیسے ابھی آپ مجھے آج تھوڑی دیر آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا نا، جو گھر سے سنتے ہیں ماشاءاللہ، جو کسی بھی مجبوری میں سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جس نے یہ لذت آپ لوگوں نے چکھ لی، اگر آپ کو کہا جائے آپ اگلے ہفتے سے آن لائن سنیں، آپ سنیں گے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے، ناممکن ہے آپ سنیں، بلکہ کسی بڑی مجبوری میں سننا پڑا تو آپ روتے ہی رہ جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے یہ بات، کیونکہ ہم ان مرحلوں سے گزرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم مجبور ہیں، دور ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں لینا تو ہر قیمت پہ ہے۔ گھر والے اپنا ماحول خود بنائیں گے، یہاں آپ کو ماحول بنا کے دیا جاتا ہے۔ گھر والوں نے بریک میں انڈا بریڈ بنا کے کھایا ہوگا یا چائے پی ہوگی، ادھر آپ کو بنی بھی مل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو آل سیٹ کی کیفیت دے گا۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ اپنے ناپ کے کپڑے پہن لینا، ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ بہت کھلے کپڑے بھی بندے کو عجیب فیلنگ دیتے ہیں، اور بہت تنگ بھی عجیب دم گھٹتا ہے۔ توق بنے ہوئے ہماری زندگی کے معاملے مارے باندھے، پھر کہتے کرنا پڑے گا نا، دعوت پکانی پڑے گی نا، پھر وہاں سلامی دینی پڑے گی نا، یہ پڑے گی جہاں لفظ آئے سمجھے توق ہے۔ ایک ہوتا ہے جس کی چاہت آپ کرتے ہیں کبھی میرے ہاتھ سے وہ کوئی کھائے تو صحیح، آپ منتیں کرتے ہیں چلے کچھ بھی جو بھی، اور ایک وہ ہے جہاں آپ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، صبح سے کھڑی ہیں اور کھانا ہی نہیں پک رہا، اور میاں صاحب کو بڑا شوق ہے دعوتیں کرنے کا۔ فرق ہوتا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کو لوگوں کے حق اور اللہ کو اللہ کے حق دینا آپ کو سکھائے گا۔ لکھے یہ جملہ، ہم عموماً اللہ کے حق لوگوں کو دے چکے ہوتے ہیں حقوق العباد کے نام پہ، اور شوہر کو تو مجازی خدا پتہ نہیں پہلی بار کس نے کہا تھا، اتنا بھونڈا جملہ لگتا ہے مجھے، اور پھر وہ مجازی نہیں، وہ اصلی بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تجھے کہا نا، تو نے رہنا نہیں ہے، تجھے پتہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھی کیا کر سکتے ہیں ہم؟ یعنی ذرا سی بندہ ٹون بدل کے دیکھے تو وہ سیدھے ہو جائیں، نہیں کچھ نہیں کروں گا، جو روٹی پکاؤ۔ یہ گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہمارے بعض بیویاں سر چڑھتی ہیں میاں کے، بیچارے اچھے خاصے پاکیزہ کمائی کرنے والے، حلال جابس، اور اگر اللہ کے رستے میں 4 دن کہیں چلے جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں شاید تم نے میرا ہی حق سارا مار دیا۔ نہیں، اس کو سب طاہرہ ذاتی، آپ دیکھیے آپ کی زبان پاک ہوگی اس میں انشاءاللہ، غیبتیں آپ کو خود چبھیں گی، آپ کو پھپھولے لگیں گے، اور نہ لگیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم پڑھتے رہیں گے جب تک لگ نہ جائے۔ کچھ چھوڑی تو نہیں ابھی تک سب نے، لیکن سنتے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وہ انگارہ تو لگتا ہی ہے نا اپنی زبان پہ پڑا ہوا۔ لیکن جو گھر صاف نہ کیا جائے، امیجنیشن میں لائیے اپنا گھر، روز صاف کریں، چلے روز نہیں کرتے ہوں گے، موٹا موٹا صاف کرتے ہوں گے، ہفتے میں 1 دن تو کرتے ہی ہوں گے نا۔ آپ اس گھر کا کیا تصور لاتے ہیں جس کو 1 مہینے سے جھاڑا پہنچا ہی نہیں گیا؟ بچوں کی چیزیں جہاں پڑی وہیں پڑے، بیگ آئے تو پڑے رہے، ادھر جوتے پڑے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ گھر گھر لگتا؟ گھر نہیں لگتا۔ میں جب اپنے آپ کو قرآن کے پانی سے دھوتے رہتے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ہم یہاں صفائی کرنے آتے ہیں اپنی،
ہر دن آپ کو یقین کریں، آج سے بھی لکھ لیں، چاہے اگلے آپ نے جتنے آپ کے 200+ ڈیز ہیں نا آگے، لکھ کے رکھ لیجئے. ہر دن آپ کو ضرور ایک بار لگے گا کہ یہ میری باتیں، یہ ان کو کس نے بتایا، اور میں اس کو بھگتتی ہوں. ہم نے اس پورے کورس کو چونکہ کیا ہوا ہے، اس کی اتنی چیزیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں روز. لائف تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سارا میں ہی بیٹھ کے 4 گھنٹے آپ کو پڑھاؤں، پھر نہ میں اینڈ پہ تھکوں گی بچوں گی اور آپ تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. یہ اتنے سالوں کا نچوڑ آپ کو مل رہا ہے ادھر. اور میں یہ بات یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایون ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے اور بیٹھا بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی باتیں کر رہی ہوں. آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے کل میرے سے کوئی دکھ سکھ کر دے، بالفرض ایسے میں کہتی ہوں ابھی کریے گا نہیں، ابھی آپ کے دکھ کوئی نہیں، سکھ ہی سکھ سننے ہیں مجھے. صبح میں نے سب کو یہی کہا کہ مسئلوں پہ بات کرنا چھوڑ دیں. آواز ہے کہ نہیں، اسکرین ہے کہ نہیں، گھر سے سننے میں بڑے مسئلے آپ کو آنے ہیں. یہ میں بتاؤں، آگے ہم آپ کا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ پورا ویک آپ کا ٹرائل ویک تھا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ، اگلا ویک ڈفرینٹ ہوگا، ہر دن فرق. ایک وقت آئے گا آپ پورے سیٹل ہو چکے ہوں گے. اور گھر سے سننے والوں کے لیے بھی شرائط ہیں. ایسے تھوڑی آپ کو بٹھا کر گھر میں بٹھا دیا اور آپ بیٹھے، جو یہاں آ رہے ہیں آپ ان کے اس گھر والوں کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا اور ان سے پوری ذمہ داریاں لی بھی جائیں گی. سب سے زیادہ آسان آپ کو ادھر ہوگا، نہ آپ کو بٹن کھولنے پڑیں گے، نہ آپ کو اپنی آواز کا مسئلہ ہے. اب میں صبح سن رہی تھی گھر سے، بیچ میں آپ لوگوں کے 1-2 منٹ کے لیے آواز بند ہوئی تھی جب چل رہا تھا نا قرآن میں رکوع اور اس کی بات ہے، تو آواز بند ہوئی تھی. تو میں گھر سے، جب میں آپ کی پوری کلاس سنتی ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھ کے کہ بلا دیکھو آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو مجھے اتنی بادرنگ ہو رہی تھی، میرا دل کرے میں آپ کو کہوں یا اپنے فون کو کروں، یا میرا مسئلہ ہے یا میرے نیٹ کا مسئلہ ہے. تو یہاں والے تو انجوائے کر، جب آواز ریکنیکٹ ہوئی تو سمجھ آ گئی کہ ادھر بالکل نارمل تھا. تو مشینیں نہیں ہوتی ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، دھکے بھی لگتے ہیں، جھٹکے بھی لگتے ہیں اوپر بھی، یا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. بڑے بڑے پہاڑ باہر گزر جاتے ہیں، یہ آپ کو باہر نہیں پتہ چلے گا. ادھر اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے باہر کینٹین میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ابھی بھی کھا پی رہے ہوں گے. دیکھیے گا، میرا گمان ہے. یہ آپ کو خود اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا، اپنے آپ کو جتنا آپ اسپیشل سمجھتے ہیں. لیکن ایک آدھ ویک بعد آپ بالکل، جو گھر والے سننے ہیں پھر وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوں گے کہ دیر از نو وے کہ وی کین ریچ دیئر. ٹھیک ہے، نو پرابلم، سر آنکھوں پہ. پھر ہم ان کو بار بار ریگریٹ نہیں دیں گے کہ آپ ادھر آئیں. یہ اس ویک میں نے کوئی 10 دفعہ جملہ بولا، اگلے ویک میں نہیں بولیں گے ہم. آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے. جو ادھر آ رہے ہیں الحمدللہ تھوڑا آسان ہو، آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک رائڈ کا ایشو لگتا ہے، وہ بھی حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ 2, 2.5, 3 گھنٹے 4 جو بھی جتنا وقت ہے آپ اپنے آپ کو ادھر اللہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تو بہرحال دونوں میں پلس ہے، نیگیٹیوز ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جس چیز میں دیر از نو پین دیر از نو گین، آپ کہیں کہ اللہ میں نے قربانیاں دینی ہیں، سب سے پہلے اپنی نیند چھوڑے. پہلے ہی دن بات کی تھی نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو طاغوت میں سب سے پہلا طاغوت تو میرا نفس ہے. نیند، صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے. کوئی صبح میں اور کام کرتا تھا، کوئی جاب صبح 2 گھنٹے کرتا تھا، چھوڑ دیجئے. آپ 8 گھنٹے کے بجائے 4 گھنٹے کی جاب کر لیں. ملنا اینڈ پہ وہی آپ کو جو آپ کے نصیب میں تھا، برکت مل جائے گی. کچھ بھی اگر آپ میں کوئی سسٹر جاب کرتی ہیں یا آپ کہیں کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو آپ آپشنلی چینج کر سکتی، کر لیجئے. میرے بھروسے پہ، میری بات کی بات پہ، یعنی بھروسہ تو اللہ کا ہے، یعنی میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کر لیجئے. آپ دیکھیں گے اینڈ آف منتھ کوئی کمی نہیں آئے گی، پیسوں میں بھی کمی نہیں آتی. آپ کی وہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بالکل نہیں ہلے گی. یہ پورے گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں. زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلے بندہ تو اللہ تعالیٰ بندے کو پھر مشکل میں تو نہیں ڈالتا، صرف چیک کرتا ہے. وہ آپ کو مجھے چیک کرے گا، آزمائے گا. لیکن جب ایک دفعہ آپ نے اس قرآن کو اپنا توق بنا لیا تو پھر آپ دیکھیں گے. پھر اگلے شعر میں دیکھیں، نیکسٹ کرتے، آیات اللہ حمتنی. کیا ہے اس میں؟ اس کی آیتیں میری حفاظت کرتی ہیں. اللہ کی آیتوں نے میری حفاظت کی. غمرتنی بالبرکات، اور مجھے برکتوں میں ڈھانپ لیا. یہ برکتیں تو جس دن آپ نے فیل کر لی تو ہوکا لگ جائے گا کہ کہیں میری زندگی سے چھن نہ جائے. دیکھیں ہم جو کورس آفر کرتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. سبیل الجنہ آپ کو بتائی تھی ہے 2 منتھ، یعنی جتنے دن لگائیں گے اتنے زیادہ. پہلے شروع میں بات ہوئی. پھر اس کا 1-2 ایڈوانس کورس کرتے ہیں. ہم تو آفر کرتے ہیں کورس کی میں لمٹ، لوگوں کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. بہت کم لوگ میں نے دیکھے کہ جو واپس جاتے ہیں.
اور جو جاتے ہیں بیچارے کسی مجبوری ہی کے نام پہ جاتے ہیں، چلو ہم یہ کر کے آ جائیں، اچھا ذرا میاں کی مدد کر دیں، اچھا گھر کا لون اتار دیں، اچھا بچے یہ پاکستان چلے گئے، لیکن دل ادھر ہی رہتا ہے۔ اور آپ اس کے گواہ ہیں، ادھر 2-3 لوگ جو کئی سالوں سے بیٹھتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو آیات اللہ ہمتنی، ان آیتوں نے میری حفاظت کی۔ قرآن کی آیتیں آپ کی حفاظت کیسے کرتی ہیں؟ مجھے وہ ایک عورت کا واقعہ یاد آتا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک ایک تاریخ میں، ہسٹری میں بزرگ گزرے ہیں۔ صحرا میں سفر کے دوران ان کو ایک عورت ملی، دیکھا اکیلی عورت ادھر کیا بیٹھی ہوئی ہے، جا کے سلام کیا، السلام علیکم۔ جواب میں کہتی ہے سلام قولا من رب رحیم، سورۃ یاسین کی آیت ہے، پڑھ دی اس نے کہ سلام تو رب رحیم کی طرف سے۔ کہیں گے اچھا اماں تم ادھر کیسے ہو؟ کہنے لگی میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، قرآن کی آیت پڑھ دی کہ جسے اللہ بھٹکا دے اس کو کون ہدایت دے۔ سمجھ گئے کہ یہ عورت راستہ بھولی ہوئی ہے۔ کہنے لگے اماں تم ہو کہاں سے؟ کہنے لگے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھ دی، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے گیا۔ یہ سمجھ گئے کہ بیت المقدس سے ہے، بھٹک گئی ہے قافلے میں، جو بھی ہے بات کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں۔ کہا اچھا سواری لاتے ہیں پاس، کہتے ہیں بیٹھو اماں اس پہ، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، سورۃ زخرف کی آیت پڑھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں عجیب عورت ہے، ابھی تک کسی بات کا جواب قرآن کی آیت کے بغیر نہیں دیا۔ خیر اس کو لے کے چل پڑے، کچھ چلے تو آگے قافلہ دکھا۔ اماں یہ قافلہ تیرا؟ کہتی ہاں، اشارے سے بتا دیا۔ کہا اب کیا کروں؟ اماں نے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں 3 نبیوں کے نام ہیں، ابراہیم، موسیٰ اور ایک اور عیسیٰ نام ہے۔ وہ آیت اونچی سے پڑھی تو اس قافلے میں سے چوڑے چکلے جوان 3 نکل کر آگے، وہ اماں کے بیٹے تھے۔ پکڑو بھئی اپنی اماں۔ کہنے کہ ایک بات تو بتاؤ، یہ اماں میرے ساتھ جب سے میں نے اس کو قرآن کے وقت کچھ نہیں بولتے دیکھا۔ کہیں کہ آپ ابھی گھبرا گئے، ہم نے پچھلے 40 سال سے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے سوا کچھ نہیں سنا۔ آیات اللہ حمتنی، حمہ کہتے ہیں بخار کو، گرمی، جوش، حمیم لفظ اسی سے ہے، کھولتے پانی کو کہتے ہیں، ابلتا پانی۔ ہماری زبانیں کتنا چلتی ہیں، یہ زبان قرآن آپ کی زبان کی، آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ آپ صبح اٹھ کر ایسے نکل جاتے ہیں، یہ جتنے ریپ کیسز ہیں، جتنے دنیا میں نیوڈیٹی کے کام ہیں، یہ عورت کے اپنے آپ کو انسیکیور کرنے کی وجہ سے ہے۔ جو عورت رات کو، جو آدھی رات کو سڑک پہ چلی گئی، تو اگر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تو ہونا ہی چاہیے تھا، ہوتے ہیں ایسے واقعات۔ قرآن کی آیتیں آپ کی حفاظت کریں گی۔ اور جو غمرتنی بالبرکات، جو اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے، میں تو ایک آپ کو کرائیٹیرین دے دیتی ہوں سمجھنے کا، باقی آپ پھر خود سمجھیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ شروع سے سنا ہوا بات بالکل صحیح ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں مال دیں تو مال میں برکت ہوتی ہے۔ سنا ہوا ہے نا؟ برکت دو بیٹا، دے دو، اللہ کے راستے میں برکت ہوگی۔ کھانے میں سے پہلی عورتیں کھانا پکاتی تھی نا، تو اس میں کچھ کھانا پہلے صدقہ کرتی تھی، کہتی تھی باقی کھانے میں برکت ہوگی۔ کبھی بچوں کو کھلا دیتی تھی، بچوں کو کھلانے سے برکت ہے۔ کبھی گھر کے کسی بزرگ کو پہلے دے دیا، برکت ہوگی۔ اس اصول کو آپ اس پہ لگا لیجئے، اللہ کے راستے میں مال دیں تو باقی مال میں برکت، اللہ کے راستے میں آپ وقت لگائیں گے تو آپ کے باقی وقت میں برکت۔ آپ جوانی میں آ جائیں اس پہ، یہ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں، آپ کی جوانی رک جاتی ہے۔ آپ کی عمر کے لوگ بوڑھے لگتے ہیں، آپ بوڑھے نہیں لگیں گے۔ حدیث ہے، قرآن والے پہ ارذل عمر نہیں آتی، سٹھاتا نہیں ہے، بوڑھا نہیں، اس کا دماغ نہیں خراب ہوتا آخری وقت تک۔ آپ پچھلے اپنے نانا، دادا یا سسر کسی کو ذہن میں لائیے، 80 سال کی عمر میں بھی بغیر گلاسز کے اخبار پڑھ لیتے تھے، چلتے گھوڑے کی طرح بھاگتے تھے، ہے نا؟ تو برکت آ جاتی۔ آپ جس لیول پہ، میں تو سوچتی ہوں کہ جس عمر کے حصے میں آپ قرآن کو پکڑتے ہیں نا شعور پہ، باقی تو پکڑا ہوگا اس میں گلا نہ کریں، مراد یہی ہے جو شعوری پکڑنا، آپ کی عمر وہاں رک جاتی ہے۔ جیسے اسٹل پاز کر دیتے ہیں نا آپ اپنی اسکرین کو کہ ذرا ادھر رک جاؤں، میں بات میں سنتی ہوں، اور واقعی اگر کوئی بات کرنی ہو تو پاز کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ استاد بھی بول رہا ہے اور آپ بھی بول رہے ہیں۔ اور جو گھروں سے خاص طور پہ ہم کلاسز لیتے ہیں، بہت بڑی ڈس رسپیکٹ ہے ایک استاد کی، کہ اس کی بھی آواز آ رہی ہے اور ساتھ آپ فون بھی سن رہے ہیں، آپ روک لیجیے۔ جیسے میں بول رہی ہوں، آپ میں سے کوئی جرات کر سکتا ہے بیچ میں بولنے کی؟
فون سن سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے؟ تو اگر میں نظر نہیں آ رہی تو آپ سب کچھ کر لیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پھر تو آپ بہت ہی زیادہ فائدہ بھی نہیں لیں. ان لوگوں کو کبھی فائدہ نہیں ہوا جنہوں نے استاد کی اور کتاب کی عزت نہیں کی. لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس. ہمارے دماغ میں بھی جو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں نا اس کو بھی قید کرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اوپر سے خاموش ہوتے ہیں، پن ڈراپ سائلنٹ کے اندر ایک شورش برپا ہوا ہے. سوچیں ادھر کی باتیں سوچتے ادھر. چاہے آپ یہاں بیٹھیں یا گھر سے سنیں، اپنے دل دماغ کو مرکوز کر دیں، مقیس کر دیں اپنی نوٹس پہ اور اپنی چیزوں پہ. اور پھر آگے کہتے تحفظنی من ہمزات، اور میری حفاظت کرتی ہیں یہ شیطان کے وسوسوں سے، الشیطان و من الزلات، اور گمراہیوں سے. یعنی اللہ کی یہ آیتیں جو میری حفاظت بھی کرتی ہیں، مجھے برکتوں میں ڈھانپتی ہیں، اور مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہیں اور گمراہیوں سے بچاتی ہیں. چلیے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. آپ نے سیٹ بیلٹ کا کانسیپٹ تو سنا ہی ہوا ہے نا، اور اگر نہیں سمجھ آتا تو ذرا ایک دن سفر میں چھوڑیے سیٹ بیلٹ. تو 700-800 لگتا تھا، آج تو نہیں مجھے پتا کتنا لگتا ہے. بھوت کتنا لگتا ہے بھی سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا. ادھر آپ کسی کو ریسنٹلی لگا ہو تو بتا دیں. جب میں آئی تھی نا آج سے کئی سال پہلے ادھر، تو لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھیے گا 700 کرون لگتے ہیں. تو اب 10 سال میں اس میں کوئی 200-400 تو اضافہ ہو ہی گیا ہوگا نا. 1500 ہو گیا، ماشاء اللہ مبارک. 1500 کرون دیتے ہیں صرف آپ ایک سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا. حالانکہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ایسے ہی ہے نا. اور ماشاءاللہ ہمارے میں سے کچھ لوگ تو وہ گاڑی بھی ایسے چلاتے ہیں، کہتے ہیں جس نے بچنا ہے خود بچ لو، میں جا رہا ہوں، ہے نا، پیچھے ہو جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ. اب آپ جب بھی گاڑی کی سیٹ بیلٹ باندھیں تو اس وقت آپ نے اس جملے کو یاد کرنا ہے کہ تحفظنی من ہمزات الشیطان و من زلات. زندگی میں اچھے سے اچھے، نیک سے نیک، ایون ولی اللہ، لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ، اللہ کے نبی اور رسول، ان کو ایگزیمپٹ کیجیے. یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی عصمت اللہ نے حفاظت کی. یعنی اللہ نے عصمت پیغمبری کا وعدہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بت کو نہیں پوجا، کبھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا، کبھی شراب نہیں پی. یہ راگ رنگ کی محفلیں، گانے بجانے، راتوں کو اس وقت کا تو کلچر تھا، ساری ساری رات صحراؤں میں بیٹھ کر گاتے بجاتے تھے. اللہ کے نبی کو اللہ نے کبھی نہیں یہ سننے دیا. آپ پڑھیے واقعات ہیں. آپ نے ایک آدھ دفعہ خواہش بھی کی کہ یہ سارے مل کے کس میلے میں گئے، ذرا میں بھی جا کے دیکھوں. اللہ نے سلا دیا. 3 واقعات اس میں رحیق و مختوم میں بھی آتے ہیں. اللہ بچا لیتا ہے. نبی اور رسول کو ہٹا دیجیے، وہ خطا کرتے نہیں ہیں، ہوتی نہیں. اللہ نے ان کو اگلے پیچھے ما لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وتأخر. لیکن اس کے بعد صحابی سے لے کر عام بندہ میرے آپ جیسا ہر ایک پر شیطان آتا ہے، وسوسوں کی صورت میں بھی، اور ہمارے قدم پھسلتے ہیں. زلات کہتے ہیں قدم پھلنا، زلالت کا لفظ ہے نا اردو میں، وہی لفظ ہے یہ. قدم پھسلتے ہیں ہمارے. اور قرآن کی آیتیں آپ کو تھامتی ہیں. تو یہ کب تھامتی؟ جب سمجھ آتی ہے. قرآن تو ہمیشہ ہی تھا. میں ایک مثال دیتی ہوں، حدیث بھی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. یہ کیسے؟ سمجھ نہیں آتی بات. قرآن پڑھنے والے پہ قرآن لعنت کرے؟ جی بالکل. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو وہ جھوٹ بولے گا تو لعنت اس پہ پڑی کہ نہ پڑی؟ یہ مراد ہے. یعنی یہ قرآن جب آپ کو سمجھ آتا ہے آپ تو ایک قدم پیچھے رک جاتے ہیں. سٹاپ. کوئی ضروری تو نہیں ہوتا نا گاڑی کو جا کے دیوار سے مارے پھر ہی رکے، پہلے سے ہینڈ بریک نہیں لیتے. یہ قرآن انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے غلط کام کرنے سے پہلے روکے گا. اور اس میں سٹیپس ہوتے ہیں، لکھ لیں. اکثر میں بتاتی ہوں، آج آپ کو بھی بتا دیتی ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگ، نمبر 1 اوپر سے شروع کرتی ہوں، بدترین لوگ، اللہ نہ کرے اس میں کوئی آپ میں سے میرے میں سے ہو، ان کو احساس ہی ختم ہو گیا. یہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ موت ہے، یعنی یہ قرآن آپ کو زندگی دیتی ہے نا، نفس ہو جاتی تو کفار، فاجر، آپ اس میں ایتھیس کہہ لیں، ایگنوسٹکس کہہ لیں، دہریے، بے مقصد چیزیں، ان کو احساس ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ایون وہ مذاق اڑاتے ہیں، کدھر ہے گاڈ؟ اف دیر از گاڈ وائی دیر از سو مچ ان دا ورلڈ، وائی دیر پیپل آر ڈوئنگ مسچیف، وائی ڈو از سو مچ ظلم ہیئر.
یہ تو ہے بالکل کالا کپڑا، لیکن اس کو نیچے نیچے لاتے رہے. ہر بندے کو غلط کام کر کے گلٹ ہوتا ہے. ہم سورہ قیامت پہ جب پہنچیں گے 29 پارے میں انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. اور اللہ نے قیامت کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ نفس لوامہ. تو ہر بندے کو غلطی کے بعد گلٹ ہوتا ہے. جتنا آپ ہدایت سے دور ہیں نا، اتنا گلٹ بعد میں ہوگا. مجھے کسی سسٹر نے اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بتایا. کہنے لگی جو شراب پی کر آتے ہیں نا گھروں میں، پھر جب آدھی رات ہو جاتی نا، پھر یہ خود کو کوستے ہیں. اس نے دیکھا ہوگا کسی کو، مجھے نہیں پتا یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، لیکن اس کی بات بتا رہی ہوں. کہتی پہلے خوب پیتے ہیں نا، ڈرنک ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کہہ لیجئے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو جاتے ہیں کلب میں. اب ظاہر ہے وہ کلب بھی بند ہو جاتا ہوگا رات کو 2-3 بجے، تو وہاں سے گرتے پڑتے جب گھر آتے ہیں نا، تو کہتی کہ آ کے اکثر مار پیٹ کرتے ہیں، گھر والوں سے بیوی کو مارتے ہیں. پھر جب نشہ ذرا اور گہرا ہوتا ہے نا، تو پھر کہتی کرلاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کرلانا کہتے ہیں نا. جن کو پنجابی نہیں آتی وہ سمجھ جائے کہ دھاڑنا، روتے ہیں حق کے جیسے آوازوں کے سر ہونا. کہتی یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ان کا نفس ان کو کچوکے لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سو جاتے ہیں. اکثر شرابی رات کو رو کے سوتے ہیں. یہ لوگوں کی روایتیں، اللہ نہ دکھائے، ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یہ گلٹ ہر بندے میں ہوتا ہے، میں نے کیوں اپنے آپ کو ضائع کیا. اگلے دن پھر دوبارہ صحیح ہو جائے، پھر وہ مجبور کریونگ ہوتی. دیکھیں شروع میں نشہ ملتا ہے، مزہ دیتے ہو گل یا لذت، بعد میں تو مجبوری ہے. آپ دیکھتے نہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں ڈرگ ایڈکٹڈ. انجیکشن لگانے میں کسی کو مزہ آتا ہوگا؟ اللہ نہ کسی کے بچے کو بگاڑے نہ بڑے کو بگاڑے جو ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں. مجھے بتائیے کوئی ڈرگ کوئی کھانے والی چیز ہے؟ کڑوی گولیاں اور دوائیاں پیتے کھاتے ہیں، یہ ایڈکشن ہے. تو اسی طرح یہ جو گناہوں سے پاک زندگی گزارنا، یہ ہر بندے کا حق ہے. اس کتاب کے ساتھ جڑنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب اس ترتیب کو پیچھے لاتے ہیں. پہلے تو فرق ہی نہیں تھا، آہستہ آہستہ فرق ہوا. بعد میں گلٹ، کسی کو 1 سال بعد احساس ہوتا ہے جب رمضان آتا ہے کہ اوہ میں نے تو بالکل ہی برباد ہی کر دیا اپنا سال، چلو اس سال ٹھیک ہے. لیکن جتنا زیادہ آپ کا اپنی اس کتاب کے ساتھ تعلق آتا ہے نا، عین گناہ کے وقت تک آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ توبہ کے مراحل ہیں بیسیکلی. پہلے تو احساس ہی نہیں تھا. سب سے اوپر ورسٹ کو ریویو کراتی ہوں آپ کو، احساس ہی ختم اندر ہے، لیکن وہ مرا ہوا ہے. وہ اس جو کہہ لیجیے وعدہ لفظ کا وعدہ تھا، وہ بھولا ہوا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا شعور نیچے لائیے تو گناہ کے بعد کا گلٹ، جیسے میں نے آپ کو شرابی کی مثال دی ہے، اور تھوڑا سا اس کو قریب لے آئے نا، ہر گناہ کے بعد گلٹ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاسم ما حاک بی فی نفسک، الاسم ما حاک فی نفسک. گناہ وہ ہے جو تیرے نفس میں کھٹکا پیدا کرے. اللہ کے نبی سائیکٹرسٹ نہیں تھے، لیکن یہ بات آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں، سائیکٹرسٹ کہتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو انکس ہو، آپ میں کوئی سائیکٹرسٹ کے پاس چلا جائے تو وہ آپ سے پوچھے گا کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا تو میری بات کو بعد میں آپ یس یا نو کہہ سکتے ہیں. وہ آپ سے بیٹھ کے اسٹوریاں نہیں سنتے. اچھا بچپن میں کیا ہوا تھا، اچھا پھر آپ اسکول جاتی تھی، اچھا پھر وہاں کس نے مارا تھا، اچھا بچپن میں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی. وہ آپ کا وہ اندر کا گلٹ کھلواتے ہیں. جب وہ آپ بول پڑتے ہیں تو ان کو آپ کی وہ کی پوائنٹ مل جاتا ہے. اچھا یہ چیز ہے جس پہ اس کا دماغ رات کو سوچتا رہتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی. کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی زندگی کا کوئی صدمہ ہوتا ہے. جب آپ گناہ کے بعد، یعنی اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرے وہ گناہ ہے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا آپ تھوڑے اور اچھے ہو گئے، آپ پتہ کہاں پہ آ گئے ہیں؟ عین گناہ کے وقت. عین گناہ کے وقت آپ کہتے ہیں نہیں کرو، بری بات ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، مت بتاؤ اپنی دوستوں کو اس کی بات. یہ 2 بیٹھ کر تیسری کی بات کیوں کر رہے ہو؟ یہ آپ بہتر ہو رہے ہیں، آپ بالکل عین گناہ پہ پہنچ گئے ہیں. ابھی نہیں کرو. مثلا ایک چور ہے تو اس کو چوری کرتے وقت آ جائے کہ نہ کرو نا، دیکھو نا بیچارہ غریب ہے، پتہ نہیں اس نے بچیوں کی شادی کے لیے کیا کیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں بیچارہ ماسٹر صاحب ہے کتنی محنت سے لاتا ہے، تم اس کے گھر سے اب ایک جو اس کے پاس ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل ہے وہ لے رہے ہو. عین گناہ کے وقت بندے کو آ جاتا ہے احساس. اگر یہاں بھی بندہ رک جائے نا تو سچی توبہ. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سورہ حدید میں آپ پڑھیں گے 27 پارے کی آخری صورت ہے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد کے لیے سے ڈر جائے. روایت میں آتا ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے دوران کسی کے گھر کی دیوار پھلانگ رہا تھا.
اور اندر سے کسی کی تلاوت کی آواز آئی. اب یہاں آپ کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے، سوچئے گا بھی. چور چوری کرنے آ رہا، گھر کے اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے اور وہ سورۃ حدید کی یہی آیت پڑھ رہا ہے اندر والا شخص کہ الم یانی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اور چور رک جاتا اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا رب اس کو کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو میری یاد سے ڈر جائے. تو وہ رک جاتا، کہتا ہے اللہ آ گیا وہ وقت. چوری سے توبہ کی، دین سیکھا، بات کے بڑے بزرگ بنے. اب میں یہاں روک کے سوچتی ہوں اس چور کو عربی آتی تھی تو الم یانی للذین کا مطلب سمجھ آیا. اور اگر میں آپ کو نہ کھول کے دکھاؤں تو ہو سکتا ہے ابھی لفظی ترجمہ نہیں آتا تو آپ کو پتہ بھی نہ چلے. یہ کیا، یہ ہے مسئلہ. قرآن کی زبان سمجھ آنے کے بعد ایک دن بندہ بچ جاتا ہے، رگڑے لگتے ہیں خوب. خیر عین گناہ کے وقت آپ کو یاد آتا ہے. اور اگر آپ اپنی کیفیات نوٹ کریں، مجھے واقعی گناہ کے وقت یاد آ جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہیں اور میں رک جاتی ہوں. متقیاں ہیں آپ ماشاءاللہ. لیول ابھی آگے جانا ہے لیکن ابھی بھی ہے. اچھا اس کو اور پیچھے لے آئیے. جب آپ کا یہ قرآن کے ساتھ تعلق دوستی کا بنتا ہے نا تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ گناہ کرنے سے پہلے ہی آپ رک جاتے ہیں. یعنی آپ تو گناہ کے وقت پہ آپ کو اب وہ کہتے ہیں نا جیسے اب گاڑی گیئر میں ڈال جو دی ہے تو اب ہم پیچھے کیسے ہٹیں. لیکن اگلا وقت کیا ہوگا جب ابھی آپ گاڑی سٹارٹ ہی کرنے لگیں گے نا تو آپ کا نفس آپ کو کہ آپ جا رہی ہو نا پارٹی میں تو غیبتیں نہیں کرنی. خبردار اگر تم نے کسی کا مذاق اڑایا اور یہ کیا پہن کے جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. یعنی آپ کے اندر ایک ایسی خوبصورت سی جنگ لگ جاتی ہے کہ آپ پھر دوسروں کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو دعا دوں گی کہ تحفظنی من حمزات الشیطان ومن زلات. یہ قرآن دل میں اٹھنے والے وسوسوں پہ بھی آپ کو الرٹ کرتے. صحابہ اللہ کے نبی کہا کہ کہتے تھے اللہ کے نبی کبھی کبھی تو ہمیں وہ وسوسے آتے ہیں، شیطان ہمارے دل میں ایسی غلط باتیں ڈالتا ہے کہ ہم اس کو زبان پہ لائیں، اس سے بہتر ہم جل کے راکھ ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ چور وہیں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. تمہارے دلوں میں ایمان ہے اس لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو آپ ڈلتے ہیں. آپ پڑھیں گے شاید غالباً سورۃ المومنون ہے کہ جب ان کو آتا ہے مستہم طائفم، ابھی ایک شیطان کا حیولہ سے بھی دماغ میں گھومتا ہے نا آئیڈیا، آپ الرٹ ہوتے ہیں تو یہ تقویٰ بڑھتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس کتاب سے تعلق کے ساتھ کہ آپ کو وہ موسیٰ والی بات یاد آئے گی. سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم پڑھیں گے، آگے قصص میں بھی آتا ہے. اندھیری رات میں موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے ہیں 10 سال کی مدت پوری کر کے، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، سردی بھی ہے، بھوک بھی ہے. دور ایک آگ دیکھی جلتی بھی. گھر والوں سے کہا تم ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ انتظام کر کے لاؤں، کچھ کھانا پانی. سوچا کہ آگ جل رہی ہے، کوئی ہوگا کچھ ملتا ہے. وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ آگ نہیں بلکہ تجلی تھی اپنے رب کی. وہاں موسیٰ کو اللہ نے نبوت دی. معروف واقعہ آپ نے دورہ قرآن میں تھوڑا بہت سنا ہے اس کو، کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بندہ جو آگ لینے گیا تھا پیغمبری لے کر آیا، آج اپنے نوٹس کی کسی کونے میں بک میں لکھ کے رکھ دیجئے آئیں آپ قرآن کا کورس کرنے ہیں لیکن یہاں سے خوشیاں لے کے جائیں گے، سکون، اطمینان. آپ زیادہ سے زیادہ کیا سوچتے ہیں اپنے لیے خود؟ اب ویکینڈ آ رہا ہے آپ کے پاس، آ رہا ہے آپ کے تو بہت کلاس کے دن تھوڑے اور چھٹیاں زیادہ، 3 دن کی کلاس اور 4 چھٹیاں، پتہ نہیں 4 دن بعد آپ کے دل کا کیا حال ہو جانا ہے. ہاں تو گھبرا گئے تو کسی بھی ایسی کلاس میں ویکینڈ میں آ جائیے گا، لسنر بن کے سنیں، کیونکہ اتنی دیر آپ قرآن سے دور رہیں گے تو پتہ چلا کہ وہ اس کی ٹھنڈک ہی نہ ہو جائے اندر. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، بات چیت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اور موسیٰ کے بیچ میں. کہا ما تلک فی یمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ عصا، اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے اور میں اس پہ تکیہ لگاتا ہوں اور میں اس سے بکریوں سے کے لیے پتے بھی جھانکتا ہوں اور فیہا مآرب اخری، میرے لیے اس میں اور بھی بڑے فائدے. موسیٰ گنگانے لگ گئے اپنے عصا کے. آپ کی میری زبان میں کہہ دیں کہ اللہ یہ میرے بڑے کام کی چیز ہے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا. حالانکہ اللہ نے سیدھا سا پوچھا تھا ما تلک، کہتے تھے یہ عصا، لیکن جس سے بات کرنے کو مزہ آتا ہے نا، دل کرتا ہے بات بڑھائیں.
نماز بھی تبھی لمبی ہوگی جب اللہ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہوگا، اور قرآن بھی دل کرتا ہے اور بھی پڑھاتے رہے، مزہ آ رہا ہوگا، اور جب مزہ نہ آ رہا ہو تو ہم گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب سپارہ کب پورا کریں گے، ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، موسیٰ تو تعریفوں پہ تعریفیں کری جا رہے ہیں، میرا عصا ہے، میں پتے جھاڑتا ہوں، میں کبھی تھک جاؤں تو ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں القہا، پھینک اس کو، یہاں رکیے، القہا، پھینک اس کو، ہیں؟ اب آپ سوچیں نا، میرا سیل فون ہے، آپ میں سے کوئی پوچھے ماں تل کا فی یمینی کی، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میں کہوں یہ میرا فون ہے، اس میں میرا کیلنڈر ہے، اس میں میرا ٹائم ٹیبل ہے، اس میں ABC 100 باتیں کو، تو آپ کہیں پھینک گئے اس کو، تو میرے تو دل پہ چوٹ نہیں پڑے گی؟ اور یہاں تو چلے یہ فون چھوڑ دوں گی اور مل جائے گا، موسیٰ غریب تو صحرا میں کھڑے تھے، لیکن پھینک دیا۔ پھینکنے کی دیر تھی تو وہ رینگ توا سانپ بن گیا، سب کو پتہ ہے واقعہ۔ اب سانپ بن گیا تو آپ اس سانپ بننے کو دیکھیے، وہ چیز جس سے ہم ڈرتے ہیں دین کے نام پہ۔ اب موسیٰ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو کہتے خذھا، اب پکڑ اس کو۔ آپ اپنے آپ کو لائیں نا منظر، اندھیری رات، صحرا اور جنگل، اور ایک رینگ توا سانپ اندھیری رات، میرا اللہ کہتا ہے پکڑو۔ پکڑے گا کوئی؟ ہم تو بھاگ جائیں گے، موسیٰ ڈر گئے تھے شروع میں، لیکن اللہ نے کہا پکڑ، کچھ نہیں ہوتا، میں تجھے بچا لوں گا۔ اور پتہ نہیں موسیٰ نے آنکھیں بند کر کے کہاں کیسے کس دل سے سوچ کے دم گھٹ رہا ہے دل سے ابھی، اور جو ہی وہ ہاتھ میں پکڑا وہ دوبارہ آسا تھا۔ یہ قرآن آپ کو سکھائے، یہ ہے تقویٰ کا وہ بہترین لیول، دس از تقویٰ، اور یہ ہے گول۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسا سمجھ کے پکڑی نہیں، آج بھی نام نہ لوں تو اچھا ہے، کیونکہ ابھی آپ بیبیز ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ میں نے 28ویں پارے میں ایک بات کہہ دی، مجھے بہت مزہ آتا ہے سن کے وہ بات، جس کسی کی ہے آپ میں سے، آپ لوگوں نے کیا DQ21؟ سب نے کیا؟ آپ نے نہیں کیا؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، ان کی بھی مجھے خوشی ہوتی ہے جو بغیر دورہ قرآن کے سبیل الجنہ میں آ جاتے ہیں۔ خیر 28 پارے کا ٹاپک ذرا کریٹیکل تھا بہت سارا نا، نفاق کا ٹاپک تھا، القلب المنافق، تو میں نے ایسی 27 پارے کے اینڈ پہ کہہ دیا کل کا پارا کمزور دل والے نہ سنے، جو میری رواں روی میں آیا، میں سوچ کے تو بولتی بھی نہیں ہوں، میں نے بول دیا کہ کل وہی سنے جس کا دل مضبوط ہے، یہ وہ۔ ہمارے پاس ایک میسیج صبح آ گیا، ہماری ایڈمنز انہوں نے مجھے بھیجا، کہنے کی دیکھیں استاذہ یہ میسیج ہے، ایک لڑکی تھی کوئی، اس کا آڈیو میسیج کانپتی کونپتی، استاذہ نے کہا کل کا پارا نہ سننا، میرا تو دل بڑا کمزور ہے، میں سنوں کہ نہ سنوں۔ اتنا مجھے اس کے میسیج پہ پیار آیا، میں نے کہا اللہ اکبر۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھو استاذہ کچھ لوگ اتنے بھی بھولے ہوتے ہیں، مجھے فن سمجھا کہ مجھے نیکسٹ ٹائم ایسے جملے نہیں بولنے کہ چند بھولے بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، لیکن شروع میں ہم بڑے بھولے ہوتے ہیں، سچ بتاؤ، ہم بعد میں بڑے پکے ہو جاتے ہیں۔ آپ سب اس وقت اپنے آپ کو بھولے بنا کر قرآن سن جائیں، پکے ہونے سے پہلے، پکے ہو جائیں گے پھر قرآن اندر نہیں جائے گا، اس وقت آپ کا دل کھلے گا۔ جیسے گوڈی کی جاتی ہے نا، کسان گوڈی کرتا ہے، جب مٹی نرم ہوتی پھر بیج ڈالتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کبھی نہیں تو ٹی وی پہ جنگ دیکھے ہوں گے کھیت، یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھاوڑوں کے ساتھ، آج کے دور میں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ تھریشر ہیں، اور شاید وہ کیا کہتے ہیں ٹریکٹر ہوتے ہیں، ہل جوتا جاتا ہے، کتنی زمین کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ کیا اچھا تھا عام سیدھی زمین پہ بیج ڈالتے، کبھی بھی زمین میں بیج اگتا؟ شیشے میں رکھ دیں، بیج نہیں اگتا، پہلے زمین کا سینہ نرم کرنا ہوتا ہے۔ یہ قرآن آپ کے میرے اس سینے کو نرم کرے گا، تحفظ من حمزات الشیاطین ومن زلات۔ کیسے؟ کہ یہ آپ کے میرے دل کو نرم کرتا ہے، اس میں پھر ایمان کا بیج آتا ہے۔ اور اگر آپ موسیٰ کی اس مثال کو سمجھ گئے ہیں نا، تو آپ کی زندگی میں ایک دن ایسا ضرور آئے گا، ساری دنیا کہے گی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ عصا ہے میرا، ماری بخرا، بڑے فائدے ہیں اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آج کا دور، اس ملک میں، امریکہ میں جی، کینیڈا میں جی، 14ویں صدی، 21ویں صدی، لوگ جو مرضی بھانت بھانت کی بولیاں بولے، آپ کہیں گے میرے رب نے کہا کہ القہا تو القہا، پیچھے ہو جاؤ، خبردار میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں آنی رہنی جو میرے رب کو نہیں پسند۔ یہ ہے تحفظ من حمزات الشیاطین ومن زلات۔ یہ تو وہ صبور ہے، نافرمانیوں کے ساتھ بھی ہمیں دن بدن مال دے رہا ہے، اور زیادہ ہی زیادہ عزتیں اور مال اور بچے اور خاندان، اور پاکستان اور انڈیا چلے جائیں تو ہمارا روب تو کوئی دیکھے، پورا خاندان ہمارے آگے پھر رہا ہوتا ہے کہ باہر نروے سے آئے ہیں جی، کیا بات ہے۔ ہم جاتے ہوئے ان کو ایک چاکلیٹ ہی دے دیں تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ جنت سے آیا۔ لیکن ایک بندہ، وہ ایسٹ میں ہو ویسٹ میں ہو،
وہ آج کی صدی کا بندہ ہے، وہ صحابہ کے دور کا تھا، یا آج سے 10 سال بعد بھی ہوگا. اس کو یقین ہے کہ جس کو رب کہہ دے چھوڑ دو، میں نے اس کو چھوڑنا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا لائف سٹائل بدل چکا ہے. اچھا یہ باتیں آج میں باتیں کر تو رہی ہوں، لیکن مجھے پتا آپ نئے ساتھیوں کو 10% میری بات سمجھ آ رہی ہے. بس گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہو. ابھی ہر چیز آپ کو نئی لگ رہی ہے. پہلی دفعہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے تھے تو کانپ رہے تھے نا، چولہا پہلی دفعہ کھولا ہوگا، ماچس کی تیلی پکڑی ہوگی، ڈر ہے نا. یہ قرآن بہت آسان ہے، لیکن یہ چیز، یہ ایمان کے سودے ہیں. جب آپ اس کتاب کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، ایک سیکیورٹی بیلٹ باندھ لیتے ہیں اور ایک جیکٹ پہن لیتے ہیں، اور پھر شیطان کے وسوسوں سے اللہ آپ کو بچا دیتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے. اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ مجھے بچا لے اس سے، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور میں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. پھر آگے دیکھیے، آگے اگلا جملہ دیکھیے، ان القرآن لنور یتفجر فی جنبات. پہلا جملہ تو آپ کو سمجھ آ گیا، ان القرآن لنور. یہ قرآن روشنی ہے، نور ہے. یتفجر فی جنبات، کیا ہوگا ذرا سوچیے اس کا لفظ. کیونکہ جب ہم عربی اور اردو کو کھیلتے ہیں نا تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتا ہے. جو میرے اندر اجالا کرتا ہے. قرآن روشنی ہے. یا تفجر، فجر کا لفظ سوچیے، کھولنا، پھاڑنا. فی جنبات، جنبات انسان کا اندر ہوتا ہے، جیسے آپ کی میری باڈی کا اندر فزیک. کہنے والے نے کیا کہا کہ یہ قرآن روشنی ہے جو میرے اندر اجالا کرتا ہے. یرفعن عند ملیکن، جو میرے درجات مخلوق کے مالک کے ہاں بلند کرتا ہے. یرفعنی عند ملیقی الخلق الاعلی الدرجات، جو میرے درجات مخلوق کے مالک کے ہاں بلند کرتا ہے. اس کو بھی آپ ذرا سمجھیے. دیکھیے ذرا سا اندھیرے کو لے کر آئیے. مہمان آگے گھر میں گند پڑا ہوا ہے، لائٹیں بند کر دو، چادریں ڈال دو، آگے نہ آنے دو، یہ نہ کرو وہ کرو. اتنے میں کوئی لائٹ جلا دے اور کمرہ سارا میسی، اور جلانے والا بھی ہو آپ کا ماشاءاللہ چھوٹو، جو آپ کا چھوٹا بچہ ہے، یا پوتا نواسا جس سے آپ کو بڑا پیار ہے، پوتی نواسی. بعد میں مہمانوں کے جانے کے بعد کس کی درگت لگنی ہے؟ ادھر آؤ ذرا، کیا ضرورت تھی؟ ہاں، ہمارے گھر کا بچہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے کوئی ایسی بات بول دے جو ہمیں نہیں بولنی ہوتی تو ہمیں اس پہ غصہ آئے گا. قرآن ایک ایسا ٹارچ ہے، جب زندگی میں کھلتا ہے نا تو ہمیں اپنے اندر کے عیب، کمیاں، بیشیاں، ہر چیز کی بس اجالا ہو گیا نا، جیسے آپ سن لائٹ میں چلے گئے. اب ایک صورت ہے کہ مائنڈ کرے. کچھ لوگ اس کے بعد 2 کام کریں گے. آپ کو میں آج ہی ایک ہنٹ دے دوں. قرآن پڑھنے کے دوران آپ کو کئی جگہ محسوس ہوگا کہ مائٹ بی دس بک از جسٹ لائک ججمنٹل. یہ بڑی کریٹیکل ہے. کچھ لوگوں کا گمان ہوتا ہے ایسا کہ قرآن تنقید بڑی کرتا ہے، مجھ سے نہیں برداشت. اور قرآن تو نہیں کرتا، کہنے والا ہی کہہ رہا ہوتا ہے، تو جو پڑھا رہا ہوگا آپ اس کو کہہ دیں گے انہوں نے بڑی تنقید کی. جب سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کوئی سسٹر ہے قرآن پڑھی ہوئی ہے، قرآن پڑھی ہوئی سسٹر ہے، اب آپ کو لگتا ہے یہ بڑی ناقدہ ہیں. دیکھیے وہ ناقدہ نہیں ہوتی. اصل میں ہم دیکھیں نا تو ہمارا ماحول خراب. کمرہ کیوں گندا کیا تھا آپ نے؟ آپ صرف اس پہ غصہ کر رہے ہیں بچے سے کہ اس نے بلب جلا دیا. اگر کمرہ صاف ہوتا اور بچہ لائٹ چلاتا تو آپ اس کا ہاتھ چوم لیتی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم خود کو صاف نہیں کر پاتے نا تو ہمیں دوسرے لوگ ججمنٹل لگتے ہیں. اور دوسری صورت ہے ہم کہتے ہیں لائٹ جلا دی، اللہ تیرا شکر ہے. میں اس کو ایک مثال سے دیتی ہوں. مثال، اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہے، مستقلی روز ہی ہو رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ کہتے ہیں گڑبڑ ہے کچھ. چلیں ڈاکٹر صاحب ٹائم لیا، آپ جا کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ٹیسٹ کرائیے، ایکس رے کرا لیں، وہ کیا بولتے ہیں ای سی جی کیا ہوتی ہے، یا ایک اور سی ٹی اسکین، کچھ بھی کرا لیں. اب جب وہ اندر کیمرے ڈالتے، لائٹیں جالتے، ان کو دکھ جاتا ہے. مثال آپ کے گال بلیڈر میں سٹون ہے، کیا آپ جا کے وہ لیب والوں سے یا اس ڈاکٹر سے جا کے جھگڑا کرتے ہیں کیوں دکھایا مجھے؟ نہ میں آتی نہ مجھے دکھاتے.
اتنے پیسے بھی لے لیے، درد بھی اتنی ہوئی، آپ تو شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. کیوں؟ اس بات پہ کہ بچا لیا اس نے. یہ گال بلیڈر اندر پھٹ جاتا تو مر جاتے. آپ کو پتہ ہی ہے، اندر پھٹتا تو مر جاتے، باہر نکل جائے کچھ نہیں ہوتا. اس کا یہ کام ہے. ہاں بس پراٹھے پروٹھے نہیں کھا سکیں گے پھر بعد میں، جان تو بچی نا. جب ایک ڈاکٹر ہمارا ٹیسٹ کرے اور ہمیں رپورٹ پہ لکھ دے کہ جی آپ کے اندر یہ گڑبڑ اور سرجری کر دیں، اور پھر آپ جا کے وہ سرجن سے لڑنا شروع ہو جائیں آپریشن تھیٹر پہ، کہتے کیوں پیٹ پھاڑنے لگے ہو، بے ہوش کرو گے مجھے، کیا کرنا ہے تم نے میری چوڑیاں اتار دی ہیں بے ہوش کر کے. سب کو پتہ ہے ایسا ہم نہیں کرتے. آپریشن تھیٹر پہ بھی تھک تھک کر رہے ہوتے ہیں، تھینک یو، وہ انجیکشن لگا رہے ہیں، تھینک یو. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیماری چلی گئی. یہ قرآن ایک ایسی ٹارچ ہے، ان القرآن لنور، یہ نور القرآن ہے. اور نام سے مجھے بڑا پیار ہے اس سوچ سے کہ یہ قرآن کی روشنی ہے، کسی انسان کا نام نہیں ہے اس میں، ایک قرآن ہے، اس کی روشنی ہے. آپ کے اندر یہ تفجر فی جنبات، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اندر کسی نے بلب جلا دیے ہیں. اور پہلے آپ کے 0 واٹ چلے گا انشاءاللہ، پھر 60 واٹ، پھر 100، اور ایک وقت آئے کہ اندر ہر وقت اتنی خوشی رہے گی، روشنی. آپ کہیں گے میں کیسے لوگوں کو اپنا اندر دکھاؤں. ایک چینج کا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اللہ کی حکم سے اگر آپ سارے پروٹوکول، سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کر کے کورس کرتے رہیں گے. مجھے نہیں پتا آپ کو ترجمہ کتنا آنا ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ، گرامر کیسی ہوگی، تجوید کیسی ہوگی، اسائنمنٹ کیسے ہیں. میں نے آپ کو کل ہی کہہ دیا تھا کہ ایز اے ٹیچر میرا آپ سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں، نہ وعدہ کہ آپ کو یہاں سے عالمہ بنا دیں گے، فاضلہ بنا دیں گے، مفتیاں وہ تو ویسے ہی لوگ بنے پھرے ہیں باہر ہی، نہ آپ کو ناقدہ بنائیں گے کہ بیٹھ کے تنقید کریں. ایک وعدہ ہے آپ سے، آپ کے اندر سکون بھرے گا، آپ کا اندر خوش ہوگا. آپ کو لگے گا مجھے پتہ نہیں کیا خوشی ہے اندر، چائے خوشیاں پتہ نہیں کیا چڑھی ہوئی ہیں، چاہ کیا چڑھے ہوئے، ہر وقت آپ کو چائے ہی چڑھے رہیں گے. آپ کا دل کرے گا میں اچھلوں، میں خوش ہوں، میں اچھے کپڑے پہنوں، میں انجوائے کروں. آپ کے اندر وہ خوشی پھوٹے گی اور آپ وہ دکھا نہیں سکتے کسی کو. غالباً نام نہ بھی لوں تو کسی امام کا یہ قول ہے کہ اللہ والوں کے دل میں جو ٹھنڈک اور خوشی ہے، اگر بادشاہوں کو اس کی خبر ہو جائے تو وہ گھوڑے لے کر آئیں حملہ کرنے کہ ان کے دل کی وہ خوشی تو چھینے. یہ ہے ان القرآن لنور. پوری دنیا اندھیروں میں، ڈپریشن میں، کرونا وائرس ہے، جنگیں لگی ہوئی ہیں، پریشانی ہے، اوپری طرز سے آپ کو ہوتے لیکن آپ کے دل میں غم چلا جاتا ہے. غم رہتا ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ دنیا چھوڑیں آخرت کا بھی غم کم ہو جاتا ہے. ایک لگن لگ جاتی ہے کہ جو کام اللہ نے دیا وہ کرنا. ڈپریشن کیا اندھیرا، ڈارکنیس ہے، انگزائٹی کیا ہے، انگس کیا ہے، سب کو پتہ ہے. نیگیٹیوٹی چلی جائے گی. بلکہ آپ ایک جملے میں ان القرآن لنور کے نیچے لکھ لیں، یو ول بی اے پازیٹیو پرسن. میں نے زندگی میں میرے لیے وہ لوگ بڑے چیلنج ہوتے ہیں جو پرسنلی خود بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں. سب سے مشکل اس بندے کو پڑے گی قرآن پڑھتے ہوئے خود کو بدلنے، جس کا فریم آف مائنڈ نیگیٹو ہوتا ہے، منفی. دیکھیں نا مثلاً اب یہاں گلاس ہے، یہ پانی ہے، چلے میں اس میں تھوڑا پی لوں. اب آپ دیکھیں، آپ کو تھوڑا سا دکھ ہی رہا ہوگا نا، اتنا پانی یہاں نیچے اور اوپر، پورا نہیں بھرا ہوا نا. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اس میں یہ گلاس کیسا ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کریں. تو کچھ لوگ کہیں گے کہ آدھا گلاس خالی ہے، اور کچھ کہیں گے نہیں آدھے سے زیادہ بھرا ہوا ہے. ایک ہی چیز ہے. کچھ نے نیگیٹو پارٹ دیکھا، خالی کو پہلے دیکھا، ہاں جی خالی ہے، بھر کے نہیں دیا مجھے، آدھا دے دیا. اور دوسرے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ نہیں بھرا ہوا ہے. قرآن آپ کو شکر گزار بناتا ہے. یہ اگلے ویک میں آپ کی صرف فاتحہ ہو رہی ہے، جس سے آپ کو الحمدللہ سمجھ آئے گا. ٹیشو پیپر لے کر آئیے گا ساتھ، پھر پتہ چلے گا کہ شکر زندگی کی شکر ہے. کڑوی چائے کو ایک چمچ چینی میٹھا کر دیتی ہے. کڑوی زندگی، تلخیوں والی زندگی کو یہ قرآن میٹھا کر دیتا ہے. زندگی نہیں بدلی لوگوں کی، لیکن وہ کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہیں. بھئی کیا ہوا ہے پتہ نہیں، اب چبھتا نہیں. پہلے تو سارا کا کوستی رہتی، میاں ہی نہیں تھا پسند، اپنا ساس نہیں تھی پسند. ہائی ادھر شادی ہونی تھی میری، یعنی میں کہتی 4 بچوں کی مائیں بن جاتی ہیں عورتیں، تو ابھی تک ان کو اپنا سسرال نہیں پسند آیا ہوتا. وہ سمجھتی غلط فیصلہ ہو گیا، میرے ماں باپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا. اور وہ 4 بچوں کا باپ جس کی اب داڑھی بھی سفید ہونے لگ گئی ہے، وہ ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ میری سے شادی کیوں ہو گئی تھی. اب آپ بدل بھی نہیں سکتی، چھوڑ بھی نہیں سکتی.
قرآن آپ کو پازیٹیو تھنکر بناتا ہے کہ شکر ہے ایسا بھی ہے تو صحیح نہ ہوتا تو کیا بنتا، لڑ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے تو پابندیاں لگا رہا ہے نہ ہوتا تو کیا میں کرتی، میں چاہتی ہوں یہ نہ رہے۔ اکثر جب دکھ سکھ میں لوگ کبھی ایسی کوئی بات کریں نا تو میں ان سے پوچھتی ہوں چھوڑنا ہے، ایک جملہ پوچھتی ہوں چھوڑنا ہے اس کو، نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتی، میں کبھی چپ کر جاؤں۔ جس برتن کو توڑ نہیں سکتے اس کو ٹھکوریں کیوں؟ ہم نے اپنی زندگی ایسے کی ہوئی ہیں، اٹھتے بیٹھتے تانوں کے تیروں سے صبح سلام دعا ہوتی ہے، اٹھ گئی ہو خیر سے، اٹھ گئے ہیں آپ ہیں، یعنی زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ رہنا بھی نہیں ساتھ، چھوڑنا بھی نہیں، اور رہنا بھی اور پھر چوکے بھی دینے ہیں، اور آگ میں بجھے ہوئے تیروں کے ساتھ ہماری گھر میں عموماً صبح عام طور پہ اپنے فیملی کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، تنک مزاج کے ساتھ، اٹھتے چاہ بنا کیتا کی یو صبح دا۔ اب یہ ٹون ہے نا ہمارے کچھ پنجابی گھرانوں کی، جن کو پنجابی نہیں آتی ان کو اچھا نہیں آئے، تو سارا دن کردی کی رہنی ہے، میں ستی رہنی، تسی گئے تو میں ستی تے تسی آئے تو میں اٹھی، اے کار آپ ہی ٹھیک ہو گیا، صبح گئے سو اس طرح دا چھڈیا سی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ سزا دے رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ رہنے کی، دوسرے کو بھگتو، پھر گل پائی تو بھگتو، بھگت رہے، وہ کہتے ہیں جی اور کتنے سال ایسے بھگتنا تیار ہیں۔ قرآن آپ کو بالکل ایسا رولی کر دے گا، ریلیکسڈ۔ اب باہر والے کہیں گے رولی کیا ہوتا ہے؟ سافٹ، ایزی گوئنگ، ریلیکسڈ، ایسے ہی ہے نا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بون لیس میٹ کی اکثر مثال میں دیتی ہوں کہ ہڈی پسلی کے بغیر آپ بون لیس میٹ بن جائیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ کے رستے میں ایک مثال ہے، باس پڑا ہوا، چلے باس نہیں پڑا ہوا، ایک ٹیبل پڑا، آتے ہوئے بھی ٹھوکر رکھتی ہے، جاتے ہوئے بھی لگتی ہے، اور غصہ پڑا رہتا ہے، روز گھر میں میاں آئے، آپ کہتے کار آندے اندر غصہ کیوں چڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ پاؤں میں جوتے پڑے ہیں، ہم چیزیں نہیں ہٹاتے، لیکن گھر آتے میاں باہر سے بڑے خوش ہے، گھر آئے ایک دم غصہ، کیا وہ ٹھوکر لگی غریب بیچارے کو، آپ نے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے رستے میں، چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں تو غصہ تو آنا ہی ہے، تو آپ چیزیں ہٹائیں۔ غیر محسوس طریقے سے قرآن نا آپ کی زندگی کو، آپ کے گھر کو کلین کر دے گا، آپ فیل کریں گے، ایک لبریشن کا احساس ہوگا آپ کو۔ آپ نے تو شاید فیل کیا نہیں، کل تک آپ کے ادھر ڈیوائیڈر تھے، نئے لوگوں کو نہیں پتا، پرانوں کو لگا، آج آپ آئیں تو آپ کو یہ روم تھوڑا سا فرق لگا، مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس ابھی وہ بھی اتار دوں گی تو مجھے اور کچھ چیزیں رات جاتی ہماری رکاوٹ بنی ہوتی ہیں زندگی میں، وہ ہمیں نیرو کر دیتی ہیں، ہمارا پیٹرن لائف کا بہت سافٹ کر دیتی ہیں۔ اس لیے آپ خود کو مبارک دیں گے جس دن آپ کی یہ سوچ بدل جائے گی، کیونکہ قرآن آپ کے اندر ایک روشنی لے آتا ہے، آپ پازیٹیو تھنکر ہو جاتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں اللہ کسی بندے کو کسی نیگیٹو بندے کے سامنے نہ ڈالے، میں کبھی کسی سے بات کرتے نہیں گھبرائی الحمدللہ، پر جو پٹھی مت والا بندہ ہوتا ہے میں کہتی ہوں اللہ مجھے اس کے واسی نہ ڈالنا، نیگیٹو اور نیرو مائنڈڈ بندے کے ساتھ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتی، جس نے ہر بات میں سے الٹی ہی نکالنی ہے، بال کی کھال بال کی کھال۔ اور کچھ ہوتے ہیں ایسے، وہ ایک بردر تھے نا تو وہ پلاؤ میں سے زیرہ بھی چنتے تھے اور کالیاں مرچاں کیوں پائیاں، تو ان کے چاولوں میں سے پھر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ روڑا نکل بھی آتا تھا، بال بھی نکل آتا تھا، تو لوگ کہتے تھے تیرے کھانے تیرے چولاں چوں کیوں نکلدا، تو کہتا تھا ہوندا تاڑے چ بھی تسی کھا جاندے ہو۔ یہ زندگی کا بہت نیگیٹو رویہ ہے، اللہ آپ کو مجھے کسی کو ایسے بندے کے بس نہ ڈالے، لیکن اگر ہیں تو پھر ان کو ڈیل کرنا قرآن سکھاتا ہے آپ کو۔ تو قرآن ایک روشنی دیتا ہے، آپ کے اندر لے آتا ہے۔ اور یہ جو اگلا جملہ اس پہ آپ نے شاید غور کیا، یرفعنی عند ملیک الخلق الاعلی الدرجات، یہ آپ کو سمجھ آئے گا سورہ قمر کی آخری آیتیں ہیں، شاید قمر ہی ہے مجھے گمان ہے، عند ملیک مقتدر، 27واں پارہ، کہ اللہ جنت میں جب لے جائے گا نا لوگوں کو تو پھر وہاں ایک بڑی عزت کی بیٹھک میں بٹھائے گا، یعنی بڑی ہائی اسکیٹی کے لوگ ہوں گے وہاں، ہائی فائی قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے، فرشتوں کی محفلیں ہوں گی، اور اللہ وہاں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا۔ آج آپ کو کوئی اس ملک کا کنگ بلا لے کسی جگہ تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہ ٹکیں، کہاں وہ وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے رب کے بلائے ہوئے مہمانوں میں شامل ہوں، اور اس کے لیے اگر تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑی تو کیا مشکل ہے جی۔ سورۃ وہی الحمدللہ سورۃ قمر کی لاسٹ آیت ہے 54 55، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔
بے شک متقی جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، عزت والی جگہ. مقت کہتے بیٹھک، بیٹھک سمجھتے ہیں نا، جیسے ایک بڑی اچھا ریزورٹ ہے، کوئی پارٹی، کوئی مطلب ایک بڑا لیئر سا موڈ ہے، وہاں بیٹھے. مقعد صدق، بڑی عزت کی کوئی محفل ہوگی. ان دا ملیک مقتدر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ. ایسے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، اور آج اس کی خواہش کریں. بڑا پیارا ایک قصیدہ ہے اس میں امام ابن قیم کا، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، میٹنگ ود اللہ. اگر آپ ادھر سیٹ کر دیں تو ہم ان کو اینڈ پہ تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں، ادھر بھی ہے نا، سمجھ گئے کون سا؟ جی اردو کا بھی ہے اس کا اور انگلش کا، تو آپ اسکرین پہ رکھیے ادھر، تو ہم دیکھتے ہیں بعد میں. یعنی آپ کا میرا یہ سفر برکتوں کا سفر ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد آخری شعر دیکھیے گا، آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ ہے. ان القرآن انیس، بے شک یہ قرآن میرا انیس ہے، دوست، دلجوئی کرنے والا، میری مدد کرنے. لفوادی فی ازمات، بے شک قرآن تو دلجوئی دینے والا ہے میرے دل کو مشکل حالات میں. یمنحنی اصبر علی ما قد القی فی اثرات، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جب ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. وی نیڈ سم ون، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کبھی کندھا چاہیے ہوتا ہے، جس کندھے پہ سر رکھ کے رو لیں. قرآن وہ کندھا ہے. انیس ان سے ہے، نام بھی اردو میں ہمارے کلچر میں بڑا کامن نام ہے. تو ان القرآن انیس، میری دلجوئی کرتا ہے. کیا آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ مطلب ہسبینڈ ہی بیچارہ بعد میں سامنے آتے ہیں ہمارے ہر مثال میں، یہ میرے جذبات نہیں جانتے. کبھی آپ بڑے ہی خوش ہوتے ہیں تو میاں کہتے تینوں کی ہویا ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا. آپ بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن ساتھ والا بندہ آپ کی فیلنگ نہیں سمجھ رہا ہوتا. کبھی آپ بڑے دکھی ہوتے ہیں تو سامنے والا موڈ نہیں ہے اس کا آپ کا دکھ سننے کا. قرآن آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی بنے گا. انیس. اور قرآن جیسا بہترین دوست جس کو مل جائے، اس کے بعد اس کے لیے تو زندگی میں مجھے لگتا ہے دکھ، جب قرآن دوست بنتا ہے نا اس کے بعد دکھ بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہوتے ہیں. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 17ویں پارے کے بالکل شروع میں آئے گا، فیہ ذکرکم، سورۃ انبیاء کی آیت ہے شروع کی. فیہ ذکرکم، 2 جگہ یہ آیت، ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے. قرآن میں تمہارا ذکر ہے، یہ تمہارا. قرآن کا بھی آپ کو تھوڑی سی چیزیں دکھاتی ہوں، آپ سمجھیں گے کہ اس قرآن میں آپ کی کتنی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دکھوں کا ساتھی بنے گا اور آپ کے دل کو مشکل حالات میں تھام لے گا انشاءاللہ. اور قرآن آپ کو اس طرح تسلیاں دیتا ہے کیسے کوئی ماں دے گی، اور پھر وہ صبر عطا کرے گا جو دشواریاں آپ پر پیش آئیں گی. اور یہ قرآن کے معجزۃ خالدۃ ما اعظمها من کلمات من الرحمن علینا بکتاب من رحمات، یہ ہمیشہ رہنے والا ایک معجزہ ہے. خالد کا لفظ بھی جانتے ہیں، خالدہ بھی ہمارے کلچر میں، یعنی ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. کیا ہی عظیم کلمات ہیں. رحمان نے اپنی رحمتوں سے اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں عطا فرمائی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ آپ کو مجھے دیا. اللہ کے نبیوں کے معجزے وقت پہ ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ کے معجزے کی ابھی بات کی ہے تو وہ اب ختم ہو گئے. آج وہ عصا آ بھی جائے تو وہ سانپ نہیں بنے گا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ جو اللہ نے نازل کیا اور ہم پر اپنا فضل فرما دیا، اور جس نے اس کو تھام لیا اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. اور اس کو لکھ لیجئے، بچپن سے لے کے جوان ہونے سے بوڑھے ہونے تک آپ اس قرآن کو زندگی کے جس دور میں بھی پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، آپ کے ساتھ بڑی ہوگی. یہ کتاب جو ہے نا وقت کے ساتھ بڑی ہوتی ہے. بچہ پڑھے گا اس کو سٹوری نائٹس لگیں گی، گڈ نائٹ سٹوریز ہیں. ذرا سا جوان ہے تو اس کو فکشن لکھے گا، سورج یوسف وغیرہ کو آپ ذہن میں لے آئیے. ایک صحت جوان بڑا مطلب 30-35 سال کا ایک مدبر انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے تو یہ بہت ہی حکمت والی بات ہے. اکنامک
کل پرسن جو ہے جو منی میٹرز میں، اس کو قرآن میں منی کی بہت ساری چیزیں دکھیں گی، اور بوڑھے کو تو پھر اس میں حقیقت میں اپنی عمر کی چیزیں دکھیں گی۔ تو بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں جو بات میں نے کہی ہے، کوئی بات آپ کو مبالغہ دینے کے لیے نہیں کہی کہ آپ سوچ لیں کہ جی شاید یہ ہمیں چاہتی ہے نا کہ ہم سیکھیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک ایک سچ ہے، یہ پوری باتیں حقیقت ہیں، سچ ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اس کو لے کر سنتے، پڑھتے، سمجھتے ہیں نا، اتنا آپ کو لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اس کو دوبارہ پلے کرواتی ہوں، تو آپ ذرا سنیں کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھ آ رہا ہے، تاکہ تھوڑا سا آپ اس کو انجوائے کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی چند ٹیکنیکل چیزیں دینی ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ کی لرننگ آسان ہوگی، اور ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہی جائے گا۔ کوئی بھی چیز اینڈ نہیں ہوتی، نہ آخری چیز ہوتی ہے۔ آپ جو چیز بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کرتا ہے۔ تو اس کو سنتے ہیں دوبارہ۔ قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات، آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات، إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي، إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي، معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔ جی تھوڑی سی سمجھ آئی اب؟ پہلے سے بہتر ہو گیا نا؟ الحمدللہ۔ چلیے جی، یہ تو ہو گیا، اور میں حیران ہو رہی ہوں کہ میں بس صرف 12 منٹ رہ گیا، وقت کہاں چلا گیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا یہ سلسلہ چلے گا، اس میں آپ کو تھوڑا سا گو تھرو کرانا چاہتی ہوں کچھ چیزوں کو، تاکہ آپ اور میں اس کو مزید دیکھیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب قرآن سیکھنے کے لیے آئے نا، تو قرآن پاک پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، دیکھیے، کیونکہ ہر چیز کی کچھ دو چیزیں ہوتی ہیں، 2 ڈائمینشنل ہے، ایک ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹیکنیکلی کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایموشنل ہیں۔ اس پورے سفر میں ہمارا یہ معاملہ چلتا رہے گا، اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ نے نہ تو کسی ifs and buts میں پڑھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے کروں کیا کروں. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. 3 جملوں میں قرآن کو ڈیفائن آپ کر سکتے ہیں. کل کوئی آپ سے پوچھ لے، کوئی نان مسلم پوچھے کوئی آپ کہ قرآن ہے کیا، ہاؤ کین یو ڈیفائن دا قرآن، تو لکھیے نمبر 1 اللہ کا کلام ہے. آج کے دور میں ہمارے بچوں کو بھی یہ فیلنگز دی جا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. نہیں، 3 جملے قرآن کے بارے میں آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے. نمبر 1 اللہ کا کلام ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا ہے. اللہ قلبی، پہلے پارے کے اینڈ پہ ہم پڑھ لیں گے وہ آیت انشاءاللہ. تیسری چیز تبدیلی نہیں ہو سکتی، غلطی سے پاک ہے. بس اگر آپ نے یہ سمجھ لیا نا تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے، قرآن فہمی کے اصول میں وہ کیا ہے کہ قرآن اپنے مزاج کے اعتبار سے نہ تو فلسفے کی کتاب ہے، نہ یہ سائیکالوجی کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ میتھمیٹکس ہے. لیکن چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق انسان سے ہے تو قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. قرآن پاک کا ٹاپک کیا ہے؟ الانسان. قرآن کا بنیادی ٹاپک انسان ہے. اور انسان دنیا میں کیسے جیے، اچھا انسان، برا انسان، آخرت میں ایک اچھے انسان کا مقام جنت جہنم، برے کا جہنم. یہ یعنی فوکل پوائنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے کیمسٹری ہے تو اس میں آپ لگا لیجئے کیمسٹری میں ایکویشنز ہوتی ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ کچھ آرگینک پہ چلے جائیں گے تو ایسڈس کا ذہن میں تصور آتا ہے. اس طرح فزکس کا آپ سوچیں تو کچھ لاز سمجھ آتے ہیں، میتھ کا سوچیں تو جمع تفریق ہے نا. قرآن کا 1 ورڈ جواب انسان، بس. اور آج تک وہی نہ پڑھا جو ہم خود تھے. آپ کو ہر دن کتاب میں محسوس ہوگی یہ بات. وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو آپ جب اس کو محسوس کریں گے نا تو آپ کو لگے کہ واقعی یہ تھی میری چیز. دوسری بات دیکھیے کہ جیسے کوئی بھی آپ مشین لے کر آتے ہیں، بلینڈر ہے، گرائنڈر ہے، جوسر ہے، اس کے ساتھ ایک بکلٹ آتا ہے. آج کل کئی زبانوں میں ہوتا ہوگا. قرآن بکلٹ ہے اس انسان کا. آدم کو دنیا میں بھیجا، اس سے پہلے ہی کہہ دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اس میں آپ کچھ چیزیں بڑی ٹیکنیکل پڑھیں گے، وہ ہم آپ کو آگے سکھاتے رہیں گے. یعنی کچھ آیتیں بالکل سمپل ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کو محکم آیتیں کہتے ہیں، حکم ہے. کچھ آیتیں سوچنے والی ہیں، مثلا اللہ عرش پہ ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے، عرش پہ سے آئیں گے، یہ ہوگا. آپ کا میرا کام کیا ہے، جس میں آپ کو اپنا حکم ملے نا آپ نے وہ لینا. اور یہاں آپ کو جو سکھایا جاتا ہے نا، کسی فقہ کی روشنی میں ہم نہیں سکھاتے، ہم فقہی بحثوں میں نہیں جاتے، تفرقہ بازی میں نہیں جاتے. آپ کو ایک بالکل پورا خوبصورت مسلم کا تصور مل جائے. باقی باتیں بعد کی، وہ ایڈوانس اسٹڈی میں بعد میں آپ جتنی مرضی سیکھیں. لیکن قرآن یہاں جو پڑھایا جائے گا اس میں آپ کو کچھ بنایا نہیں جائے گا کہ زبردستی آپ کو کسی فرقے یا کسی مسلک یا استاد یا کسی سے جوڑا جائے. اللہ کا کے بعد نبی کی حدیث، اور اس کے بعد پھر جب آپ ایک لیول سے چلیں گے پھر لیں، کیونکہ قرآن کا موضوع فقہ بھی نہیں ہے. قرآن کا ٹاپک انسان ہے، لیکن مین تھیم کیا ہے؟ انذار. بی وارننگ دے دو. جب بندہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگتا ہے تو یہ کتاب اس کو پھر سیدھا کر لیتی ہے. آپ نے اپنا شمار کن میں کروانا ہے؟ راسخون فی العلم، رسوخ پیدا کریں گے، مزید کمپیٹنسی لاتے جائیں گے اپنے اندر دن بدن. اور یہ وقت ہے، یہ پہلا سبیل الجنہ ہمارا بڑا سمپل کورس ہوتا ہے، اس میں ہم کسی چیز میں نہیں الجھاتے. آپ کو میں کہتی ہوں غیر مسلم بھی آ کر بیٹھ جائے تو اس کو بھی نہیں کوئی ٹونٹنگ بات نہیں لگتی یا کوئی ایسی، کیونکہ قرآن کو ایسے جیسے ساری لائٹیں بند کر کے سن لائٹ میں آپ دیکھیں. اگر یہاں گرین لائٹ جلا دی جاتی تو کمرے کا ماحول ایسا نہ ہوتا. گرین بلو لگا دیں گے بدل جائے گا نا. کبھی کبھی لوگ قرآن پڑھانے کے دوران ہی کچھ ایسی لائٹیں لگا لیتے ہیں کہ بندہ قرآن پڑھ کے اور کچھ بنے نہ بنے لیکن وہ کسی ایک چیز کا ترجمان بن چکا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو ادھر ایسی کوئی فیلنگز بھی نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز اپنے لیے قرآن کے اصولوں میں سے یاد رکھ لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے بہت
گہری بحثوں میں اور دور کی کوڑیوں میں نہیں جانا ہوتا. آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ کو ڈیلی سبق ملے گا، جو سن رہے جو آپ کو اپنے عمل سے مل جائے نا لے لیں. کبھی نان ریلیونٹ بات نہ کریں، ایسا سوال اٹھا دینا جس سے ساری محفل کا رنگ کرکرا ہو جائے. کوئی ایک کمنٹ ہوتا ہے نا، پوری محفل خراب ہو جاتی ہے. جو بات آپ کو نہ سمجھ آئے، آپ کے ابھی میں بچی ہوں، ابھی مجھے یہ بات سمجھ آئے گی آگے. پھر سوال آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کس کی تفسیر آپ پڑھیں گے، یا میرے بارے میں کوئی پوچھے گا جی آپ کو کس کی تفسیر پڑھاتی، کس کی تفسیر؟ قرآن اور سنت کی. سب سے پرانی تفسیر ہمارے پاس تفسیر ابن عباس ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے تھے نا ابن عباس، وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو. انشاءاللہ آپ سبیل الجنہ پورا کھول کر کسی کو دے دیں اور وہ تفسیر ابن عباس کھول لے تو جو چیزیں اس میں نہیں ہیں وہ ہوں گی، باقی وہ سب اس میں ہیں. پرانے ریسورسز سے ہم بات کرتے ہیں، طریقے نئے انداز سے. بات کبھی نہیں چھوڑی. آج کے دور، آج کے حالات، آج کی دور کی چینجز نہیں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو قرآن اور سنت جو حدیث ہے آپ کے سامنے، اس کی کوشش کی جاتی پوری اوتھینٹسٹی. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے کئی حدیثیں ہم نے کوٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اب جیسے چند دن پہلے ناصر الدین البانی صاحب کا نام آیا، انہوں نے اس دور میں حدیثوں میں تخریج کی، سارٹ آؤٹ کیا. تو کئی حدیثیں جو کئی بار میں نہیں، ہمارے اپنے اردو کا ہر عالم اسپیکر بولتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ اس میں ضعف ہے، چھوڑ دی. ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں کسی سے، نہ ہم نے زبردستی کسی چیز کو لے کے ادھر سے ادھر جانا ہے. پھر ایک اور چیز نوٹ کیجئے، قرآن پڑھنے کے دوران ایک اصول ہے، ایک ہوتی ہے تعویل عام اور ایک ہوتی ہے تعویل خاص. اس کو میں 2 لفظوں میں بولتی. شان نزول کا نام سنا ہے آپ نے؟ یعنی جہاں قرآن اترا تھا، مکہ والا ماحول تھا، مدینہ کا مدینہ میں. جو تعویل خاص ہوتی نا وہ ہوتی ہے کہ اتری کہاں تھی یہ آیت، کسی آیت کی شان نزول کیا ہے. ایک ہوتی ہے تعویل عام، آج آپ کے میرے کیا ہے. انشاءاللہ ادھر جو بھی آپ کو پڑھایا جائے گا نا، وہ تعویل خاص کو بتانے کے بعد اس کو آج کے دور کے آپ کے میرے ڈے ٹو ڈے دور میں اس کو کیسے عمل میں رکھیں. اور یہ پڑھنے والے خود بھی گواہی دیتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے یہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی کی باتیں ہیں انشاءاللہ. اور ایک آخری چیز اس میں ہے، وہ ہے تذکر اور تدبر کا فرق. قرآن پڑھنے کے ڈیفرنٹ لیول ہیں، 5-6 لیول ہیں جو آپ آگے جا کر سیکھتے جائیں گے، لیکن آج آپ کو تھوڑا سا فرق. ایک لفظ آپ کو قرآن میں تذکر بہت دکھے گا اور ایک تدبر دکھے گا. ان دونوں کو اگر ایک ہی آیت میں لینا ہے نا تو سورۃ صاد کی آیت 29 لکھ لیں، گھر میں جا کر بعد میں چیک کیجیے گا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک بہت بابرکت کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ دیکھیے تذکر ذکر سے ہے نا، بھولی بات کا یاد آنا. آپ کتنا آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں یہ بات ہوئی تو مجھے یاد آ گئی. قرآن کا اصل مغز ہدایت ہے، تذکر کے درجے پہ یاد دہانی ہے. یہ بھول جاتا ہے بندہ. انبیاء کرام بھولی ہوئی بات یاد دلانے آئے تھے جو وعدہ الست کی صورت میں اللہ نے کہہ دی تھی. تدبر گہرا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کبھی کبھی آیتیں پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا پانی کے اوپر سے گزر رہے ہیں. جیسے دورہ قرآن میں ایک تیز فلو سے ہم گزر جاتے تھے نا، لیکن کسی ایک آیت کی اتنی گہری ہوگی کہ پورے دن میں ایک ہی آیت کریں گے ہم، وہ تدبر ہوگا. دونوں ضروری ہیں. وقت اور حالات کے مطابق دونوں چیزیں قرآن میں آتی جاتی ہیں. آپ اس تذکر اور تدبر کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. آپ کو کوئی بات کچھ عرصہ پہلے معلوم تھی، لیکن اب کافی عرصے سے اس طرف دھیان نہیں گیا. وہ بات آپ کے بیک آف مائنڈ میں چلی گئی، یادداشت میں اس سے پیچھے چلی گئی. ایک دن آپ کو کسی نے کوئی بات کہی تو وہ ساری باتیں یاد آ جاتی. آپ کا کوئی بچپن کی آپ کی کوئی دوست تھی، سہیلی تھی. ایک وہ وقت تھا بڑی بے تکلفی تھی، صبح شام میں ساتھ تھی، لیکن اب کئی مہینے کے سال گزر کے کبھی اس کی یاد ہی نہیں آئی، کبھی اس کی طرف ذہن نہیں گیا. اتنے میں کسی دن آپ نے اپنی کو پرانی الماری کھولی، آپ کی ڈائری کھل گئی، کوئی قلم کوئی رومال جو اس نے دیا. کیا آپ کو اس کے ساتھ اپنی وہ سہیلی اور سہیلی کی وہ ساری باتیں نہیں یاد آ جاتی؟ بس یہ تذکر ہوتا ہے. چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے، بعد میں پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے تذکر تعلم نہیں ہوتا.
ہم جو جہاں تعلیم لیتے ہیں نا، علامہ یعلم تعلیم، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیتے جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں انسان کو لے آتی ہیں۔ ہم سب دنیا کے ہنگاموں میں کھو جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں، پھر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ریکال کرنا کہہ لیں، ہر بندہ اپنی اصل کے حساب سے قرآن سے پیار کرتا ہے، اس کو سیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ حفیظ جلندری کے اشعار میں سے ایک شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم برے نہیں تھے، بس ایسے ہی برے بن گئے، برا ماحول، بری دوستیاں سہیلیاں، تو اپنی دوستوں کو، باقیوں کو، کسی کو مت کیا برے۔ آپ سورۃ قمر میں 4 بار ایک جملہ پڑھیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو تذکر کے لیے بہت آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اور یہی بات میری آپ سے اور آپ کے اپنے آپ سے ہونی چاہیے کہ ہم اس کو تذکر کے انداز پہ بھی لیں گے اور آگے جا کر تدبر کے انداز پہ بھی لیں گے۔ اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشاں ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ 2 بڑے مفسر تھے، امام راضی اور امام کشاف، بغیر نکتوں کی تفسیریں لکھی ان لوگوں نے۔ کہتے ہیں بڑی سے بڑی تفسیر تمہارے گھر میں پڑھی ہو، جب تمہیں کھول کے دے دی جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تمہارے اپنے دل پر اس قرآن کا نزول نہ ہو۔ تو اللہ کرے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ایسے ہی محسوس ہو کہ یہ ہمارے دل کی پکار ہے۔ شاعر شعر سن کے خوش ہو جاتا ہے، ادیب ادب سن کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کا میرا مزاج قرآن والا بن جائے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کی اگلی کلاس ٹیوزڈے کو ہے۔ آپ لوگ کو ایک کال آئے گی بیچ میں، کچھ چیزیں آپ کی مزید سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا پورا مائنڈ سیٹ اپ کر کے رکھ کے جائیے۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في